شوہر کی بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ غیر شرعی قرار۔ اسلامی نظریاتی کونسل سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کہتے ہیں مرد کے دوسرے، تیسرے یا چوتھے نکاح پر شریعت میں کوئی قدغن نہیں۔ آئین کے مطابق کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام، لیکن اس پر شرعی رائے رکھنے کا ہمیں حق حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ لینڈ آف لا کے مطابق جبکہ شریعت کے منافی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل اگلے اجلاس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنے ایجنڈے پر لائے گی۔ سپریم کورٹ نے 23 اکتوبر کو بغیر اجازت دوسری شادی پر پہلی بیوی کو نکاح ختم کرنے کا حق دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکم میں کہا تھا اجازت کے بغیر خاوند کی دوسری شادی پر پہلی بیوی نکاح کا معاہدہ ختم کر سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 18 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد مزید 2 آئینی ترامیم لانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ایک ترمیم بلدیاتی اداروں کی تشکیل، ان کے انتخابات، دوسری ترمیم فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق ہے۔ دونوں ترامیم کی منظوری تک قومی اسمبلی کا اجلاس جاری رکھنے کا فیصلہ۔ 26ویں آئینی ترمیم میں JUI کی حمایت حاصل کرنے کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام والی شق نکال دی گئی تھی۔ مخصوص نشستوں پر بحال ہونے والی خواتین اراکین اسمبلی دونوں آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گی۔ بیرسٹر عقیل کہتے ہیں اس وقت فوجی عدالتوں کی کوئی بات نہیں ہو رہی، فوجی عدالتوں کے حوالے سے کام شروع نہیں ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے محرکات اور اثرات، JUI کی مجلس شورا کا اہم اجلاس آج طلب۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم اور پارٹی کے کردار پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اجلاس میں مسئلہ فلسطین کی صورتحال اور ملکی و بین الاقوامی سیاسی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ سینٹ کمیٹی قانون و انصاف نے اکثریتی رائے سے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 25 کرنے کی منظوری دے دی۔ فاروق اچنائی کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی قانون و انصاف کا اجلاس۔ PTI اور JUI کی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کی مخالفت۔ 25 ججز میں 1 چیف جسٹس اور 24 ججز ہوں گے۔ سینٹر کا کامران مرتضیٰ کمیٹی اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ فاروق اچنائی کہتے ہیں پارلیمان عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ سپریم کورٹ آزاد ہے، وہ فیصلہ خود کرتی ہے۔ آئین یہ کہتا ہے آئین کی ترمیم کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ آئینی بینچز میں سپریم کورٹ کے ہی ججز ہوں گے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 سینٹ میں پیش۔ متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپورٹ سیکشن 2 میں شامل ذیلی شق کے تحت کمیٹی میں چیف جسٹس کے علاوہ 1 سینئر ترین جج اور 1 چیف جسٹس پاکستان کا نامزد کردہ جج شامل ہوگا۔ سیکشن 3 کی ذیلی شق 2 کے تحت اور آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سماعت سے قبل مفاد عامہ کی وجوہات دینا ہوں گی۔ آرڈیننس میں سیکشن 7A اور 7B شامل۔ 7A کے تحت پہلے دائر ہونے والے مقدمات کو پہلے سنا جائے گا۔ سیکشن 7B کے تحت ہر عدالتی کیس اور اپیل کی ریکارڈنگ ہوگی اور ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے 2 سابق وزراء اعظم کو طلب کر لیا۔ بانی PTI اور میاں نواز شریف کو نوٹسز جاری۔ نواز شریف کی درخواست پر سماعت 5 نومبر کو ہوگی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTI کو بھی نوٹس، کاز لسٹ جاری۔ نواز شریف نے آئینی ترمیم میں پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ نہ ڈالنے پر عادل بازئی کے خلاف 63A کے تحت ریفرنس بھیجا۔ لاہور میں گرین لاک ڈاؤن بھی اسموک ختم نہ کر سکا۔ فضائی آلودگی کا نیا ریکارڈ قائم۔ لاہور عالمی رینکنگ میں سر فہرست۔ صبح سویرے گلبرگ میں فضائی آلودگی کے شرح 649 ریکارڈ۔ مال روڈ کے اطراف 433، شملہ پہاڑی کے گرد 533۔ شہر کی مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح 325 ریکارڈ کی گئی۔ ملتان میں بھی اسموک سے شہریوں کے لیے سانس لینا محال ہو چکا۔ الیمین گنڈاپور کی قیادت میں خیبر پختونخوا ایک بار پھر دیگر صوبوں پر سبقت لے گیا۔ خیبر پختونخوا اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھانے والا پہلا صوبہ۔ صنعتی انقلاب برپا کرنے کے لیے پاور ٹرانسمیشن لائن بچھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ نجی کمپنی سے باقاعدہ معاہدہ کر لیا۔ صوبائی مشیر بیرسٹر سیف کا بیان، کہا 8 ارب روپے کی لاگت سے اس انقلابی منصوبے کو 1.5 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ ٹرانسمیشن لائن کے ذریعے صنعتوں کو انتہائی سستی بجلی فراہم کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں سوات کے مدین تک 40 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی۔ پہلے مرحلے کی تکمیل سے صوبے کو سالانہ 7 ارب روپے آمدن ہوگی۔ سوات میں پیدا ہونے والی بجلی مقامی صنعتوں اور نیشنل گرڈ اسٹیشن کو فراہم کی جائے گی۔ بیرسٹر سیف کا مزید کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل سے صوبے میں توانائی اور صنعتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔
قطر پاکستان میں $3 ارب کی سرمایہ کاری کرنے پر رضامند، ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد اور دیگر رہنماؤں سے مثبت اور تعمیری ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں آئندہ چند دنوں بعد قطر کا وفد پاکستان کا دورہ بھی کرے گا۔ وزیر اعظم نے ریاض میں مسئلہ فلسطین پر مؤثر آواز اٹھائی۔ سعودی عرب نے معیشت اور سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار کیا۔ پاکستان کی معیشت پٹڑی پر چڑھ چکی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدوں کی تعداد 27 سے بڑھا کر 34 ہو گئی۔ سعودی عرب کی مشہور فاسٹ فوڈ چین بھی پاکستان آ رہی ہے۔ پاکستانی عازمین حج کے لیے وزارت مذہبی امور کی صحت پالیسی تیار۔ ڈائلسس کرانے والی ہارٹ اٹیک اور سانس پھولنے کے مریض حج نہیں کر سکیں گے۔ پھیپھڑوں کی بیماری یا مصنوعی تنفس پر زندہ افراد بھی حج نہیں کر سکیں گے۔ جگر فیل ہونے کے خدشے والے مریض، سنگین اعصابی اور نفسیاتی امراض میں مبتلا اشخاص بھی پابندی کے مرتکب، جسمانی اعضاء کی حرکت دینے سے معذور افراد بھی حج پر نہیں جا سکیں گے۔ کمزور یادداشت یا بھولنے کی بیماری میں مبتلا افراد کے بھی حج پر جانے پر پابندی۔ 7 ماہ کی حاملہ خاتون کو بھی حج پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹی بی، کینسر، انفلوئنزا، ڈینگی اور کورونا کے مریض بھی حج نہیں کر سکتے۔ ملک میں پولیو وائرس کے مریض 2 کیسز سامنے آ گئے ہیں۔ مجموعی تعداد 45 ہو گئی۔ لکی مروت میں ایک بچے اور پولیو وائرس کی تصدیق۔ دوسرا پولیو کیس ڈی آئی خان میں ایک بچے میں سامنے آ گیا۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق رواں سال بلوچستان سے 22، سندھ سے 12 پولیو کیسز رپورٹ ہوئے۔ کے پی کے سے 9، پنجاب اور اسلام آباد سے ایک پولیو کیس رپورٹ ہوا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ، افضال عظیم پاہٹ سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ اے ٹی سی نے تفتیشی افسران کو حکم دیا کہ وہ کمرہ عدالت میں ملزمان کو شامل تفتیش کریں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ تمام ملزمان ریکارڈ کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے۔ آئندہ تفتیشی افسران حتمی تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کریں۔ عدالت نے سلمان اکرم راجہ سمیت دیگر کی ضمانتوں میں 23 نومبر تک توسیع کر دی۔ کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا مکین؟ فیصلے میں 3 روز باقی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ 8 ریاستوں میں قبل از ووٹنگ کا آج آخری روز۔ مشیگن میں خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک جماعت ملازمتوں میں اضافے کی جعلی خبریں پھیلا رہی ہے۔ یہ بہت اہم انتخابات ہے۔ ایک بار پھر منتخب ہو کر مہنگائی، تارکین وطن کی آمد اور جرائم ختم کر دوں گا۔ مل کر امریکہ کو عظیم بنائیں گے۔ 5 نومبر کو ووٹرز کو انتخاب کرنا ہے کہ کیسا مستقبل چاہیے۔ امریکی عوام نااہل قیادت کے ہاتھوں بہت نقصان اٹھا چکے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں منتخب ہوا تو یہ امریکی تاریخ کا سنہری دور ہوگا۔ ووٹرز نے کملا ہیرس کو بتانا ہے کہ وہ نااہل ہیں، امریکی نظام کو تباہ کر دیا۔